ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شان اور منقبت پر قرآن حکیم کی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ جامع ترین آیت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، فضیلت کو، عظمت کو اللہ نے منفرد انداز میں بیان فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں ایک تو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی اہمیت اور آپ کی عظمت کو واضح الفاظ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ لفظ لقد کے ساتھ الفاظ کو، اپنے کلام کو اللہ نے آغاز سے بیان فرمانا شروع کیا، یعنی اللہ نے پہلے ہی ایک چیز کو واضح کر دیا کہ جو بات میں کرنے والا ہوں، جو بات تمہارے سامنے بیان ہونے والی ہے، اس بات میں شک نہیں ہے۔ لقد، اب لام آ جائے قد کے ساتھ تو بات اور ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اللہ نے گویا کہ فرمایا کہ اس بات کو بعد میں سننا کہ میں تم سے کیا بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے یہ بات اپنا عقیدہ اور سوچ کو مضبوط کر کے سمجھ لو کہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ خود اس چیز کا اظہار کر رہا ہے۔ اب دنیا کے اندر جو بھی انسان ہیں، اللہ رب العزت جب ان انسانوں کے لیے اپنے نبی کی ذات کو جب تعارف کراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیان کرتا ہے تو اللہ یوں کہتا ہے، جب انسانیت کے لیے بیان کیا، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے، یعنی ہر انس و جن کے لیے، ہر مومن اور کافر کے لیے، ہر ماننے والے نہ ماننے والے کے لیے بھی حضور کی ہستی رحمت ہے۔ اور حضور کی رحمت ہے کہ آج کائنات بچی ہوئی ہے، آج کائنات کے اندر کافر بھی سانس لے رہا ہے، کافر بھی جو ہے عذاب و عطاب سے، اللہ کی طرف سے جو زلزلے آنا، شکل مسخ ہونا، اور پھر اس طرح جو ہے آسمان سے خون کی ٹڈیوں کی بارش ہونا، یہ اللہ نے بچایا ہوا ہے حضور علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے۔ لیکن جب رحمت کا ذکر آیا، نبی کی رحمت کا، تو اللہ نے ساری کائنات کو اس میں شامل کیا اور فرمایا حضور کی ہستی رحمت ہے، مومنوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، ماننے والوں کے لیے بھی، نہ ماننے والوں کے لیے بھی۔ لیکن یہاں پر جب نبی کی بعثت کا، جب نبی کی آنے کا، جب نبی کی نبوت کا، جب نبی کی ولادت کا، یا نبی کے مقام اور منصب کا نبوت کے ساتھ ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اس سے نکال دیتے ہیں، نافرمانوں کو نکال دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو نکال دیتے ہیں۔ اللہ یہاں خالی ایمان والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد، اے ایمان والو، اب آپ متوجہ ہو جاؤ، ایمان والو توجہ کر لو، ذہن اس طرف راغب کر لو۔ اب کیا بات اللہ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد، مجھے قسم ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے خود بھی اس بات میں شک نہیں ہے، سننے والے کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے بھی شک نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، اللہ تو عظیم ذات ہے، لیکن آپ بعض اوقات کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خود بھی شک میں ہوتے ہیں۔ زیادہ دور نہ جائیں، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، جب وہ آپ کے سامنے الیکشن میں آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو اتنا عظیم بنا دیں گے کہ دنیا نوکریاں لینے یہاں آئے گی، تو وہ یقین میں ہوتے ہیں، خود شک میں ہوتے ہیں۔ ہم ڈالر کو 100 روپے پہ لے جائیں گے تو وہ شک میں ہوتے ہیں یا یقین میں ہوتے ہیں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری نیت ہی سچی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی ذات تو سچوں کی سچی ذات ہے۔ وَمَا أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے بھی شک نہیں ہے، یعنی اللہ ہمیں یقین مضبوط کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔
اور تمہیں بھی شک نہیں ہونا چاہیے، لقد یقیناً میں نے یہ بات قسماً کہہ رہا ہوں، من اللہ میں اللہ نے، من عربی میں احسان کو کہتے ہیں، عربی میں احسان کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں احسان دو طرح کے آئے ہیں، لفظ احسان بھی خود بھی آیا، لفظ من کے ساتھ بھی احسان کو بیان کیا گیا۔ جب احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن نے کہا کہ اب دیکھیے قرآن پاک میں احسان کا لفظ آیا اور کئی جگہ پر آیا۔ احسان اس کو کہا جاتا ہے، احسان لفظ جو احسان ہے اس کا معنی وہ بنتا ہے کہ جس کا صلہ کوئی دے سکے۔ آپ کو کسی نے پانی کا گلاس پلایا، آپ نے پانی کا گلاس پلا دیا۔ آپ کو کسی نے پانی کا گلاس پلایا، آپ نے اسے 1000 روپیہ دے دیا۔ آپ کو کسی نے کھانا کھلایا، آپ نے اسے 1 کروڑ روپیہ دے دیا۔ تو آپ نے احسان کا بدلہ دے دیا، ادا کر دیا۔ لیکن من جب عربی میں آتا ہے قرآن پاک میں، تو من اس احسان کو کہا جاتا ہے جس کا صلہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، جس کا صلہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا احسان کہ آپ اگر کہیں میری ساری جائیداد لے لے، نہیں صلہ ادا ہوتا۔ میری ساری جتنی بھی اشیاء ہیں میرے پاس، سونا چاندی ڈالر زمینیں جائیداد، وہ لے لیں، اس احسان کا بدلہ نہیں ادا ہو سکتا۔ من وہ احسان ہے، یہاں تک کہ آپ یا میری جان بھی چلی جائے اس احسان کا بدلہ ادا نہیں ہوتا، مال دے کر بھی ادا نہیں ہوتا، جان دے کر بھی ادا نہیں ہوتا۔ یہ وہ احسان ہے، اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ، میں نے یقیناً اللہ نے ایسا احسان کیا ہے تم پر۔ کیسا احسان؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جس کا صلہ تم نہیں دے سکتے، تم ساری زندگی سجدے میں چلے جاؤ، نہیں صلہ دے سکتے، ساری زندگی عبادات میں گزار دو، ساری زندگی رکوع میں گزار دو، ساری زندگی میرے آگے جھکے رہو، ساری زندگی مسجد میں بیٹھے رہو، ساری زندگی اللہ ہی کے بن کے رہو، جہاد کرتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، خانقاہ میں بیٹھے رہو، کوئی بھی دین کا کام لگاتار کرتے رہو، روزے کی حالت میں رہو، کعبے کے طواف میں رہو، لیکن تم اس احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ من اللہ، احسان کیا کس نے ہے؟ یہ کوئی بندہ نہیں ایسا احسان کر سکتا۔ کائنات میں ایسا احسان کس کے پاس ہے؟ ایسا احسان کون کر سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا محسن ہوگا۔ آج تو لوگ محسنوں کو ہی بھول جاتے ہیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی اتنی سی بھی نیکی کرے تو آپ اس نیکی کا صلہ دیں۔ ماں باپ کے سامنے اف سے منع کیوں کیا؟ کہ اف کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، کہ ماں باپ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، احسان ختم ہوتے جا رہے ہیں، دنیا احسان فراموش بنتی جا رہی ہے۔ باپ کا احسان نہیں مانتی اولاد، ماں کا احسان نہیں مانتی، اور استاد کا احسان نہیں مانتے، اپنے امام مرشد کا احسان نہیں مانتے، اپنے کسی ٹیچر کا، کسی اسکالر کا، اپنے کسی بھی باس کا، کسی بڑے کا احسان کوئی بھی کسی درجے میں کرتا ہے۔ کوئی آپ کو چاہے تھوڑا سا نیکی کر کے نوکری پہ لگا دیتا ہے، کوئی آپ کو کوئی کاروبار کرا دیتا ہے، آپ اس کے احسان کو مانیں۔ یہ نہیں ہے، آج تو احسان فراموشی بڑھتی جا رہی ہے، اور پتھر اٹھاؤ تو احسان فراموش نکلتا ہے۔ احسان فراموش دنیا بھر گئی ہے، لیکن آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں آپ اس پہ احسان کرتے ہیں نا، وہ بھی احسان فراموش ہے۔ اب ہر بندہ احسان، جو آپ جس کو عہدہ ملا ہے، اختیارات ملے ہیں کہ اس پر احسان کیا اسٹیٹ نے، کہ اسے عہدہ دیا، اختیار دیا، وہ بھی احسان فراموشی کرتا ہے، چاہے وہ کچہری میں بیٹھا ہے، چاہے عدالت میں بیٹھا ہے، چاہے وہ تھانے میں بیٹھا ہے، چاہے وہ کسی بھی محکمے میں بیٹھا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں یہ احسان وہ ہے جو لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً میں نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے احسان کیا کس پر؟
المؤمنین کہہ کے کافروں کو نکال دیا۔ کافروں کے ساتھ اللہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کا پاک پیغمبر اتنا نبی، جو نبیوں کے امام ہیں، اللہ کہتا ہے جب میرے نبی کی رحمت کی بات آتی ہے تو میں کافروں کو بیچ میں شامل کر لیتا ہوں، چونکہ وہ رحمت ہے، حضور کی رحمت، وہ بھی پا رہے ہیں فیض۔ لیکن جب میرے نبی کے مقام کی بات آتی ہے، شان کی بات آتی ہے، نبوت کی بات آتی ہے، ولادت کی بات آتی ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی جو ہے خالی ایمان والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں کہ نبی کا مقام تو صرف ایمان والے ہی جانتے ہیں نا۔ جو بے ایمان ہے اسے کیا پتا نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے۔ نبی کے مقام ایمان والا جانتا ہے۔ اس آیت کا معنی ایمان والا جان سکتا ہے، اس آیت کو ایمان والا سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیوں کیا، اللہ یہ لفظ کیوں لایا۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، احسان کے طور پہ کبھی نہیں کہا۔ اللہ نے ہمیں جوانی دی، احسان کے طور پہ کبھی کہا۔ اللہ نے 2 آنکھیں نور عطا فرمائے، احسان کا لفظ قرآن میں نہیں کہا۔ اللہ نے 2 کان دیے اور کان سننے والے دیے، زبان بولنے والی دی، ہاتھ حرکت کرنے والے دیے، ٹانگیں پاؤں چلنے والے دیے، دماغ سوچنے والا دیا، دل دھڑکنے والا دیا، پھیپھڑے کام کرنے والے دیے، جگر فلٹریشن کا کام کرنے والا دیا، گردے کس طرح جو چھنی کا کام دیتے ہیں، یہ ساری نعمتیں دی۔ اللہ نے احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں میں نے تمہیں کس طرح جو ہے مٹی گندی سے پیدا کیا، تمہیں گارے سے پیدا کیا، تمہیں پانی کے قطرے سے ایک جسم دیا، تمہیں حسین بنایا، تمہیں مسجود الملائکہ بنا دیا۔ احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے آدم کو جنت پہ ٹھکانہ دیا اور پھر زمین پر اتارا اور یہ وعدہ کیا واپس جنت میں لاؤں گا، جو تیرا بن کر آئے گا، تیری اطاعت کر کر آئے گا۔ اللہ نے احسان نہیں جتایا، پہلے آدم کو پہلا نبی بنا دیا، حالانکہ جنوں کے پہلے ابو الجن کو نبی نہیں بنایا، انسانوں کے پہلے آدم کو نبی بنا دیا تاکہ انسانیت قیامت تک یہ فخر چھوڑ دے میرا یہ خاندان ہے، اس کا یہ خاندان ہے۔ سارے انسان نبی کی اولاد ہیں، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، سارے انسان اشرف المخلوقات ہیں، سارے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بڑا نام والے ہیں۔ اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ دوسرے بیٹے کو شیش کو بھی نبوت دی، احسان نہیں جتایا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کشتی کنارے لگائی اور آپ کو کس طرح نجات دی، احسان نہیں جتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 6 لاکھ فوج سے بچایا اور فرعون کو غرق کیا، آپ کو ماں آپ کے احباب کے بچا لیا، احسان نہیں جتایا۔ حضرت دانیال کو جیل سے کس طرح سرخرو کر کے باہر لایا، حضرت عزیر کو 100 سال سلا کے زندہ کیا، احسان نہیں جتایا۔ حضرت یوسف کو کنویں سے تخت مصر پہ بٹھا دیا، احسان نہیں جتایا۔ جیل سے نکالا اور تخت مصر کا والی بنا دیا، احسان نہیں جتایا۔ 40 سال کے بعد گریہ ازاری کرتے ہوئے حضرت یعقوب کی آنکھیں واپس آتی ہیں، یوسف سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نہیں کہتا یوسف علیہ السلام کو یا یعقوب علیہ السلام کو احسان کیا میں نے تم پر، احسان نہیں جتایا۔ نبیوں کی جب باری آتی ہے، سارے نبیوں کا ذکر آتا ہے، تورات دیتے ہوئے احسان نہیں، زبور دیتے ہوئے احسان نہیں، انجیل دیتے ہوئے احسان نہیں، 100 صحیفے دیتے ہوئے احسان نہیں، لیکن آج اللہ احسان جتا رہا ہے، احسان بتا رہا ہے، اور لفظ احسان نہیں لفظ من سے کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، اے ایمان والو، کافروں کو تو مقام مصطفیٰ کا نہیں پتا، ڈنمارک والوں کو کیا پتا نبی کا مقام کیا ہے، فرانس والوں کو کیا پتا نبی کا مقام کیا ہے، آج ہالینڈ والوں کو کیا پتا محمد عربی کا مقام کیا ہے۔ کافروں سے تو اللہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، میں نے تم پر احسان عظیم کیا ہے۔ یا اللہ احسان کیوں کیا ہے، کیا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا قیمتی محمد تمہیں دے دیا ہے، میں نے اپنے محمد کو پیدا کر دیا ہے، تمہیں میں نے وہ ہستی دی ہے جس ہستی کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد۔
بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اگر کائنات میں ایک ہستی عرش والے کی ہے، اس کے بعد اس کائنات میں کوئی ہستی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے یہ احسان تمہیں ہی سمجھ آئے گا جو ایمان والے ہو، جس کے سینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جس کے سینے میں اللہ ہے. جس کے سینے میں اللہ ہوگا اس کے سینے میں محمد الرسول اللہ آئیں گے. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. یا اللہ اتنا بڑا احسان، فرمایا اس کا صلہ تم دے ہی نہیں سکتے. تم سارے دن دروشی پڑھو، میرے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے. تم سارے زندگی ریاضت عبادت کرو، اللہ کے احسان کا صلہ ادا نہیں کر سکتے. تم کہتے ہو میں نے جی جلوس نکال کے احسان کر دیا، اللہ پہ احسان کر دیا، ہم نے یہ کام کر دیا، ہم نے صدقہ کر دیا، ہم نے مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی. کا نہیں، تم ساری کائنات بھی اگر صدقہ خیرات کر دو اللہ کے اس احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے. فرمایا اس بعث، اب دیکھیے لقد شک ہی نہیں ہے، من ایسا احسان اللہ نے تم پر کیا ہے، اس بعث کہ بھیجا ہے. بعث یہاں پتہ چلتا ہے کہ بھیجا ہے، یعنی آئے ہیں حضور، پیدا ہوئے ہیں، ولادت ہوئی ہے، میلاد ہوا ہے. میلاد کا تو منکر ہو ہی نہیں سکتا کوئی. بعث فیہم، تمہارے اندر. اس کی جلالین کے اندر شرح لکھی، اس کا معنی کیا کہ تفسیر الجلالین کے اندر کہ فیہم سے مراد عرب لوگ ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو عربوں میں بھیجا. عرب بولنے والا، عجم گونگا عربی میں، اور بولنے والا ناطق لسان جن کی فصیح تھی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان میں بھیجا. پھر بھیجا، فرمایا اس بعث فیہم رسولا، رسولا کہا، رسولی نہیں کہا، رسولکم بھی نہیں کہا. دیکھیں رسولی اللہ کہتا تو میرا رسول، رسولکم تمہارا رسول، کہ میں نے تمہارے اندر تمہارے رسول کو بھیجا. یا کہتا اللہ رسولی، میں نے اپنے رسول کو بھیجا. بات تو ٹھیک تھی، ہمارے رسول ہیں حضور، اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ نے لفظ رسول لا بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ رسول اللہ ہے، اس کی شعائیں ساری طرف جاتی ہیں، برابر جاتی ہیں. اللہ نے اپنی طرف نہیں کی، ہماری طرف نہیں کی، بلکہ چھوڑ دیا لفظ رسولہ کو کہ جو فیض پانا چاہتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو سکتا ہے، آپ کی فیوز و برکات کو سمیٹ سکتا ہے. وہ آئے، ہندو بھی آ کے لے سکتا ہے وہ فیض، یہودی بھی لے سکتا ہے، نصرانی بھی لے سکتا ہے، سکھ بھی لے سکتا ہے. خالی کن کہتے تو مسلمان ہی، پیچھے مخاطب بھی جو خالی مسلمان تھے. اب اللہ نے یہاں بتا دیا کہ رسول میرا ہے، بھیجا تم میں ہے. میں عرش والا کہہ رہا ہوں کہ اس سے قیمتی میرے خزانے میں کوئی نہیں. میرے خزانے میں اس سے قیمتی اگر کوئی ہوتا تو میں یہ لفظ اس کے لیے بولتا. میں نے اس لیے لفظ من کہا کہ اللہ کے خزانے میں اللہ کے پاس ان سے قیمتی کوئی ہستی ہی نہیں تھی. ہر بندہ اپنی قیمتی چیز دے کر دوسرے کو کہتا ہے میں تم پر احسان کیا ہے، یہ لو. کوئی گولڈ دے گا، کوئی زیادہ قیمتی سمجھے گا، ڈائمنڈ کو سمجھے گا، کوئی ڈالروں کے انبار جمع کر کے کہے گا قیمتی. کوئی پلاٹ کوئی قیمتی ہوگا، کسی کے لیے قربان کرے گا، بیچے گا، کہے گا جاؤ میں تم پہ احسان کرتا ہوں، اپنا پلاٹ بیچ دیتا ہوں. یہ آپ کے میرے نزدیک قیمتی چیزیں ہیں. اللہ کے نزدیک یہ ساری کائنات، اللہ فرماتے ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج النبوہ کے اندر لکھا، اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے محمد عربی کو پیدا نہ کرتا تو میں زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا. یہ سورج چاند تارے حضور کی وسیلے سے ہیں، حضور کی وجہ سے ہیں، آپ وجہ کائنات ہیں. تو اب اللہ نے کیا کہا، اس بعث فیہ رسولا من انفسہم، رسولا من انفسہم.
رسول بھیجا انفسہم، آپ میں سے، جو آپ کے اندر میں سے ہے۔ اور اس کی جلالین میں بھی یہی لکھا کہ انفسہم یعنی آپ میں سے ہے، یعنی انسانوں میں سے ہے۔ آپ جن نہیں ہیں حضور، فرشتوں میں سے نہیں ہیں۔ بعض فرشتے نور کی مخلوق ہیں اور جن آگ کے دھوئیں سے بنے ہیں، شیطان آگ سے بنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مٹی سے تخلیق ہوئے ہیں، لیکن آپ کے اعمال نورانی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سید البشر بنایا، پھر خالی سید البشر نہیں، آپ سید الملائکہ بن گئے، آپ سید الانس والجن بن گئے، پھر آپ سید الاولین والآخرین بن گئے، یہاں تک کہ آپ مخدوم الملائکہ ہیں، مخدوم الانس والجن ہیں، مخدوم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ پوری کائنات میں اللہ نے سب سے بڑا منصب آپ کو دیا ہے، سب سے بڑا مقام آپ کو دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے من انفسہم، ایک قرات شاذہ ہے جو معالم التنزیل کے اندر نقطہ نقل فرمایا، جو جلالین کی شرح ہے معالم التنزیل، اس کے اندر یہ نقطہ قرات شاذہ ہے جو اب پڑھی نہیں جاتی، لیکن چونکہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں چند قرات پر متفق کیا جو مصحف ہے، اب باقی وہ قراتیں اب ناپید ہوتی گئی، لیکن صاحب معالم التنزیل نے لکھا کہ من انفسہم، ایک قرات میں ہے من انفسہم، انفسہم، انفسہم نبی میں نے جو بھیجے یہ تم میں سے ہیں، انفسہم تم میں سے ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں۔ یعنی کوئی آدمی یہ ذرا بھی گمان نہیں کر سکتا، چاہے کافر ہے وہ، گمان ہی نہ کرے کہ نبی ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں، چونکہ کھاتے ہیں ہماری طرح، سوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج ہیں، آپ کی بنات ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی اولاد ہے، یہ سب اعزاز ہمارے نبی کو، لیکن ہم میں سے ہیں، اس لیے یہ سب بشری تقاضے ہیں، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں۔ پوری کائنات ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی، کائنات اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ من انفسہم قرات کا جو معنی بنتا ہے کہ آپ میں سے ہیں، آپ جیسے نہیں ہیں۔ جیسے حجر اسود پتھروں میں سے ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے۔ آپ سارے کہہ سکتے ہیں، میں پوچھوں حجر اسود کیا ہے؟ لکڑی ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، حجر کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ پتھر ہے، پتھروں میں سے ہے۔ زمزم پانیوں میں سے ہے لیکن پانیوں جیسا نہیں ہے۔ حجر اسود پتھروں میں سے ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بشر ہیں، حضور علیہ السلام سید البشر ہیں لیکن مخدوم الملائکہ ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ ہمیں پسینہ آتا ہے، نبی کو بھی پسینہ آتا ہے، ہم بھی قضائے حاجت کرتے ہیں، نبی بھی قضائے حاجت کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، حضور کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ ہم قضائے حاجت کرتے ہیں، زمین پہ نظر آتا ہے، حضور کا کبھی نظر نہیں آیا۔ ہمارے جسم پہ ہم بھی بشر ہیں، حضور بھی بشر ہیں، لیکن حضور بشر جیسے نہیں ہے۔ ہمارے جسم پہ مکھی بیٹھتی ہے، حضور کے جسم پہ مکھی بیٹھنا حرام تھی۔ ہمارے جسم پہ مچھر آتا ہے، حضور کے جسم پہ مچھر کبھی نہیں بیٹھا۔ ہمارے جسم پہ میل آتی ہے، حضور کے جسم پہ میل کبھی نہیں آئی۔ حضور علیہ السلام کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، حضور علیہ السلام سامنے بھی ایسے ہی دیکھتے تھے، اور اسی طرح آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے، دیوار کے پیچھے بھی آپ کو اللہ دکھا دیتا تھا۔ حضور کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی جو شان عام انسانوں میں نہیں ہے، بلکہ کائنات کے کسی انسان میں نہیں ہے۔ حضور کے جسم سے خوشبو آتی تھی، ہمارے جسم سے نہائے نہ تو بدبو آتی ہے۔ ام سلیم کہتی ہیں میں نے حضور کا پسینہ گر رہا تھا، میں نے ایک بوتل کے اندر اس پسینے کو جمع کر لیا، میں نے جب جمع کیا تو وہ پسینہ
عطر بن گیا. میں جب بھی وہ پسینہ تھوڑا سا اپنے بیٹے انس بن مالک کو لگایا کرتی تھی جب وہ نماز کے لیے جاتا تھا جمعہ کے دن، تو مدینہ کے گلیوں میں لوگ اسے روک روک کے پوچھتے تھے بتا تو صحیح یہ عطر کہاں سے لایا ہے. گلیاں معطر ہو جاتی تھیں. اور حضور کو اللہ نے شرف عطا فرمایا من انفسہم کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے شرف دیا کہ آج کوئی کائنات میں، بعض لوگ کہتے ہیں جی آج تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایسے فرمایا کہ نہیں جی حضور علیہ السلام بھائی کی طرح ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. حضور کا مقام سارے علماء نے، چاہے وہ دیوبند کے ہوں چاہے بریلوی مسلک کے ہوں، میں نہیں سمجھتا کوئی نبی کی شان میں بے ادبی سوچ بھی سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے. ہاں تعویل غلط کرنے والا انداز ایسا بتاتا ہے کہ جو دوسرے کو گستاخ رسول زبردستی ثابت کر رہا ہوتا ہے. یہ تصور ہی ختم کر دیں. لوگوں کو جوڑ اور یہ سوچنا کہ کوئی گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو سر اللہ کے آگے جھکانے والا ہے، جو کعبے کا طواف کرنے والا ہے، جو نبی پہ درود پڑھنے والا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ حضور کی آنے کے مقصد کو پہچانے. جو بندہ من انفسہم، اس کے بعد جو اللہ نے مقصد میلاد بیان کیا ہے نا، جو حضور علیہ السلام کی آمد کے مقصد کو اللہ نے بیان کیا ہے، جو اس سے جڑ جائے گا وہ سارے فیض کو پا لے گا. جو اس سے کٹ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیں گے، اس کے پاس عمل نہیں ہوگا. جو اگلے مقصد کو چھوڑ دے گا، جو آیت کے آگے ہے مقصد، اس کے پاس عمل نہیں ہوگا، اس کے پاس جو ہے ہدایت نہیں ہوگی، اس کے پاس نسبت رسول نہیں ہوگی، اس کے پاس اطاعت رسول نہیں ہوگی. وہ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یتلو علیہم آیاتہ، وہاں لوگوں کے سامنے آپ کو اللہ نے مبعوث کیا، آپ کو اللہ نے بھیجا میرے پیغمبر، آپ اپنے مقصد کو اپنا لیں، لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کریں اور لوگوں کو تزکیہ کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو کتاب اور حکمت بتائیں. حکمت حدیث کو کہا جاتا ہے اور کتاب قرآن کو کہا جاتا ہے. جو مقصد نبوت پہ آنا چاہتا ہے وہ قرآن و حدیث کو پکڑ لے، قرآن و سنت کو پکڑ لے اور قرآن و سنت سے باہر نہ جائے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دے گا. آج عجیب بات یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ قرآن و سنت کو چھوڑے ہوئے ہے. آج مسلمانوں کو کہا جائے آپ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے بندوں نے بخاری شریف کھول کے پڑھی ہے؟ قرآن بھی پوچھوں تو شاید کافیوں نہیں پڑھا ہوگا اس مہینے میں. وہ تو قرآن تو بڑی چیز ہے نا، وہ تو سب سے عظیم کتاب ہے. آپ مسلمان سے پوچھا جائے ہم کیوں ترقی نہیں کر رہے؟ ہمارے مسلمان رافضی ہوتے جا رہے ہیں، عقیدہ چھوڑتے جا رہے ہیں، سنیت ختم ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، منبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہمارے لوگ ادھر جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں، قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں آتا. جمعے میں جاتے ہیں، بس جا کے آخر میں نماز پڑھی اور نکل گئے. قرآن نہیں پڑھتے ترجمے کے ساتھ. دوسری بات، قرآن پاک اگر 2% پڑھ بھی لیتے ہیں، 99 نہیں 100% بخاری شریف کو ہی نہیں جانتے کھول کے. آپ میں سے کسی نے کھولی ہی نہیں ہوگی. کوئی ہاتھ کھڑا کر دے جس نے پچھلے 1-2 سال میں بخاری شریف کھول کے پڑھی ہے. آپ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر دے، دیکھیں کوئی ہے؟ سنی ہے نا آپ؟ میں سنیوں سے بات کر رہا ہوں نا، میں اہل سنت ہوں. سن والے سنی نہ بنے. مسلم شریف، ترمذی، یہ ہماری بڑی کتابیں ہیں یا نہیں؟ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کون سی کتاب ہے؟ ہمارا عقیدہ اس پہ ہونا چاہیے نا. پھر آپ سوشل میڈیا کھول کے، ابھی میں کہوں جی کتنے لوگوں نے میڈیا سوشل کھول کے بیانات سنے ہیں ادھر ادھر کے لوگوں کے قصے کہانیاں، سارے ہاتھ کھڑا کر دیں گے. وہ تو سارے سن رہے ہیں نا، پھر عقیدہ وہ بن رہا ہے نا. اب جو آپ کو آگے یوں بخاری شریف رکھے گا
کہے گا یہ بخاری ہے، اب بات اپنی کر رہا ہے، ریفرنس غلط دے رہا ہے، لیکن آپ متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے کبھی پڑھی ہی نہیں ہے بخاری شریف. اس لیے ہمارے سنی عقیدے سے بدکتے جا رہے ہیں. گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ سنیت چھوڑ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے دیکھا، وہ دلائل دے. اور وہ اپنے لوگوں کا، یہ اگر ہوتا نا باڑا، تو وہاں اگر جتنے لوگ بیٹھے ہوتے سارے کے سارے اپنی کتابیں پڑھنے والے بیٹھے ہوتے. ایسا ہے یا نہیں؟ سنی بیچارہ یہ حال ہے. اسی لیے آج دنیا میں ہم مار کھا رہے ہیں. سنیت آبادی بہت ہے، ہماری تعداد بہت ہے، لیکن دین کا شعور نہیں ہے. دین کا عشق رسول کا نام ہے بس، خالی ربیع الاول میں تھوڑی دیر کے لیے، محرم میں تھوڑی دیر کے لیے نہیں. اپنے دین کو سمجھیں، مسلک کو سمجھیں، عقیدے کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، پھر آپ کو کوئی دجال سوشل میڈیا پہ گمراہ نہیں کر سکے گا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بخاری شریف ہے کیا، جی بخاری شریف ہے بس، حدیثیں اس میں کیا ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے سیکھنے کی، سمجھنے کی. یہ باتیں تھوڑی سی ہیں سرجری والی باتیں، اس سے ٹیوننگ ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کو ضروری ہے بیداری کرانا. دیکھیں نا اتنی بڑی مسجد ہے، ابھی اتنا مجمع بیٹھا ہے، ایک نے کبھی بخاری شریف کھول کے نہیں دیکھی اس پچھلے 1-2 سالوں میں. میں سمجھتا ہوں میرے خیال ہے زندگی میں یہ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ آپ میں سے 99% نے کھول کے کبھی، کہ قرآن پڑھنا اکثر کو نہیں آتا. بوڑھے ہو گئے، قرآن سیکھیں بھائی. آپ آئیں ادھر آئیں، قاری صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو قرآن پاک یا فری پڑھائیں گے. آپ آ کے، اور آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں جس کو قرآن پاک نہیں آتا وہ 90 سال کا ہے، وہ 1 سال خالی یہاں آ جائے، 1 سال بعد وہ قرآن پڑھنے والا نہ بنا تو مجھے آپ کہیے. آپ پیش تو کریں نا اپنے آپ کو. کیا سارے صحابہ جوانی میں جو کلمہ پڑھا تھا؟ 90 سال کا بوڑھا جو آیا کیا وہ قرآن پاک نہیں جانتا تھا؟ سیکھا اس نے. انشاءاللہ کوشش کریں گے نا. یہ ہے یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم. یزکیہم یہ تزکیہ ہے. جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں، یہ جو آپریشن تھوڑا سا کیا ہے، یہ تزکیہ ہے کہ آپ کو بیداری کی جائے. وَيُعَلِّمُ اچھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے یہ لوگ سارے بٹکے ہوئے تھے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے نبی کو بھیجا، اس سے پہلے گمراہی تھی، ضلالت تھی، لیکن وہی گمراہی تو اب ہمیں نظر آتی ہے مسلمانوں کے اندر. دین سے دوری، دین کی تعلیمات سے دوری. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا